الحمد للہ العلی الولی تہانے جی کو نہیں سمجھ آنی علماء علیہ خصوصی توجہ چونکہ جشن مولائے کائنات ہے اور جو ہم اہل سنت ہیں ان کو خواہ مخواہ لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ شاید یہ ذکر علی نہیں کرتے. تو آج پھر ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے. توجہ. الحمد للہ العلی الولی والصلاة والسلام علی النبی العلی. حضور کے اسماء ہیں نا. الحمد للہ العلی الولی والصلاة والسلام علی النبی العلی وعلی آلہ واصحابہ الذین اولیاؤہ هو العلی. یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں نے اس کو عرض کیا ہے. الحمد للہ العلی الولی والصلاة والسلام علی النبی العلی وعلی آلہ واصحابہ الذین اولیاؤہ هو العلی خصوصاً علی 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 علی. میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، نہ میری عادت ہے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے. آج کا یہ خصوصی پروگرام خاص طور پر سادات برادران، سادات اعظام، محترم جناب سید عارف شاہ صاحب، سید الیاس شاہ صاحب، سید شاہد شاہ صاحب، ساجد شاہ صاحب، سید عامر شاہ صاحب، خالد شاہ صاحب، اپنے والد گرامی کے اصالِ ثواب کے لیے. اور میں تھکا ہوا جتنا بھی ہوں، میری تھوڑی سی زندگی جو میں نے دادا صاحب کی نوکری میں گزاری ہے، میرا ریکارڈ ہے کہ جس مجلس میں سید نیچے بیٹھا ہو میں سٹیج پہ بیٹھتا نہیں. مجھے پتہ ہو مجھے گناہ گار کو، میں بیٹھتا نہیں، اس لیے میں جان بوجھ کے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ادب اور یہ محبت بنیادی وجہ کچھ پڑھا پڑھایا تو ٹوٹا پھوٹا ہے ہی صحیح، لیکن اصل میں وہ تربیت ہے، وہ سادات اعظام کے ادب کے وہ نظارے ہیں جو ہم نے اپنے حضور پیر سیال لجپال سے دیکھے، آنکھوں سے دیکھے. کچھ مشاہدات بھی ہیں، کچھ مکاشفات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جناب. مشاہدات بتانے کا ویسے ٹائم نہیں ہے تو مکاشفات تو ویسے نہیں دسنے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بتانے کے نہیں، وہ چھپانے کے ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور خاص طور پر حضرت علامہ مولانا شبیر صاحب مخدوم و محترم، ابو العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی، اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر صحت سے ہم سب پر، آپ سب پر، اہل سنت پہ سلامت رکھے. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ حضرت کے بالکل قدموں میں بالکل پاس جگہ ہے، ورنہ تھوڑا جلدی آ جاتے تو میں ضرور ان کی زیارت کرتا. وہ ہمارے محسن ہیں کئی حوالوں سے. تو میں نے ان سے معذرت پیش کی ہے کہ یہ صبح ابا جی کو ہماری طرف سے نیاز مندانہ پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور سائی کو قبول فرمائے. دو تین باتیں ذرا تمہیداً سن لیں. توجہ ہے جناب. ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں نا، بڑا خطرناک ہو گیا، بڑا بہت عجیب ہو گیا. آج یہ وتیرہ عام ہو گیا ہے. اگر کوئی
سنی کہلوانے والا اہل بیت کا ذکر کثرت سے شروع کر دے تے خسر خسر کرنا شروع کر دین بھائی لگدا یہ رافضی ہو گیا. کیوں حضرت؟ کس بات پہ؟ کس وجہ سے؟ یار اس کی وصل کم کرو بیٹا. کس وجہ سے؟ شاید کئیوں نوں رافضی دی سمجھ نہ آئی ہوئے، وہ پتہ نہیں کنوں آدن شیعہ آدن بھائی شیعہ ہو گیا. کیوں ہو گیا بھائی؟ اے اہل بیت دا ذکر بہوں کردا. اللہ اکبر، کیسا عجیب زمانہ ہے یار، کیسا عجیب دور ہے، اور کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کسی کو اس وجہ سے آپ رافضی کہہ دیں کہ وہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس اشکال کا جواب سننے سے پہلے ایک تمہید سن لیں. تھوڑی توجہ چاہیے ہونی، ذرا گل تو پڑھی لکھی لیکن ذرا سوکھی کر کے سمجھا سا تاکہ تو سمجھ بھی آوے تو یاد بھی رہے. جی دو چیزیں جب ایک جیسی ہوں نا، دو چیزیں جب ایک جیسی ہوں تو وہ ایک جیسی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر جو خوبیاں، رنگ، کوالٹی، شکل، حیت وہ ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے، اس لیے وہ دونوں ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ان میں فرق کرنا ہو، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہو، دونوں کی پہچان الگ کرنی ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں اگر کسی خوش نصیب کے گھر جڑواں بیٹے پیدا ہو جائیں، اکٹھے بچے دو پیدا ہو جائیں، ان کا ماں باپ بھی ایک، گھر گھرانہ خاندان ماحول بھی ایک، اور بہت دفعہ ان کی شکلیں بھی ایک، پھر ماں پیو کے کر دیں. پہلا فرق دونوں دا نام الگ الگ، دونوں کا نام الگ الگ. پھر دوسروں کو مزید فرق سمجھانے کے لیے اور خود دھیان رکھنے کے لیے کہ یار چیک کرو ان میں فرق کیا ہے. مثلا یار اے جڑا وڈا نا یہ دے گل اتے چھوٹا جہا تل ہے، جڑا چھوٹی دی گل تے کوئی نہیں ہے، اس تل تو پتہ چل گیا بھئی اے وڈا ہے تے اے چھوٹا ہے. کپڑے الگ الگ چپوائے ہیں، کوئی جتی الگ چپوائی، کیا خیال ہے؟ پتہ چل گیا بھئی اے وڈا تے اے چھوٹا. ان آسان مثالوں سے واپس پھر پلٹیں. جب چیزیں ایک جیسی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان میں فرق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جن چیزوں کے اندر ان میں اختلاف ہو. جڑے اس وقت تک میرے نال سمجھ رہے ہو صرف وہ سبحان اللہ کہہ دے. انی گل سمجھ آ گئی؟ اچھا ہوں اس تمہید نو اسا منطبق کرنا ہے جی. علمی زبان انہوں کہتے ہیں بھئی جب چیزیں مشترک ہوں تو ان میں فرق کرنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ما بہل امتیاز. ما بہل امتیاز یعنی ان میں جو اوجہ مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں،
اور پھر ان میں سے ما بہل امتیاز چیز نکالی جاتی ہے کہ ہیں تو ایک جیسی لیکن اس وجہ سے ان میں فرق ہے، اس وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ہن اگلی گل اگر تم پلے پہ گئی تو میرا آنا پورا ٹھیک ہے جی۔ تو میں تو ویسے بھی ایویں پیار محبت تے عقیدت نال سادات اعظام دا حکم سی حاضر ہو گیا ٹھیک ہے، انہاں دی دعاواں لین لئی ساتھی سن ٹھیک ہے۔ تے آپاں نوں ٹینشن تے ویسے کافی ٹائم دی کوئی نہیں ہوندی، اساں کیڑا کوئی تقریر دے پیسے مکائے، کیا خیال ہے سانوں کیڑی ٹینشن؟ کیوں اسی اس در دے نوکر ہاں جنوں دنیا داتا کہندی۔ جسے دنیا داتا کہتے ہیں، تو جب میں کسی اور کو منگا گا انہوں کہنا اللہ مسلے تے ہونے والا ساڈے کو منگتا پیا، اتنے جا کے سن کے لبنا۔ اس گل کی تمہیں شاید کو نہیں سمجھ آئی ہے، سوچنا نا اس واسطے سن تو ٹینشن، اس واسطے ذرا تھوڑی گل کرنی لیکن سمجھنے والی۔ جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں ان میں فرق ما بہل امتیاز ان چیزوں سے ہوتا ہے جو ان میں فرق کرنے والی ہوتی ہیں، جن چیزوں میں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ اینی گل پلے پہ گئی؟ ہن سنو میں تمہیں کیڈی وڈی گل تے کنی سوکھی سمجھان لگا۔ اے فیضان ہے میرے داتا علی حجویری دا۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم علیہم السلام، یہ جو ہستیاں ہیں یہ مشترک ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مشترک دا مطلب یہ ہے بس جو مسلمان ہے پاویں وہ وہابی، پاویں وہ سنی، پاویں وہ شیعہ، پاویں دیوبندی، اہل حدیث جیڑا بھی ہے، جب تک ان کو نہ مانے کیا خیال؟ سارے مندے ہیں لیکن اصل معاملہ جتوں میں گل شروع کی تھی بھائی ذکر اہل بیت کرے کہندے رافضی ہو گیا، وہ سمجھان لگا، کلیئر کرن لگا کہ بندہ اہل بیت کی شان بیان کرنے سے رافضی نہیں ہوتا۔ پھر کہو ذرا، اہل بیت کی شان بیان کرنے سے رافضی نہیں ہوتا۔ پھر بولو، اہل بیت کی شان بیان کرنے سے، اہل بیت کی شان سننے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا۔ اچھا ایک کوئی گل نہ کرے کہ مولوی صاحب جڑے نا وہ پتہ نہیں کوئی فرقہ واریت والی گل کرتے پے، اساں تو فرقہ واریت مکان والی پہ گل کرنا۔ ہاں اسی فرقہ واریت پاؤن والی نہیں، مکاؤن والی گل پہ کرنے ہیں۔ ذرا آگے پوری سن تا صحیح، گل تو پوری ہون دے۔ اہل بیت مشترک ہیں اہل تشیع میں اور اہل سنت میں۔ دونوں میں مشترک ہیں، دونوں مانتے ہیں، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے چاہنے والے۔ جب دونوں اہل تشیع اہل سنت ان کو مانتے ہیں تو مشترک ہوئے۔ چیزوں میں فرق مشترک چیزوں سے نہیں ہوتا۔ چیزوں میں فرق اور جو ہے مشترکہ سے فرق نہیں ہوتا۔ ذکر اہل بیت وہ بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت ہم بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر فرق تک نہ ہویا نا۔ اگر یہی چیز ہے تو فرق کیسے ہوگا؟
اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سر کے کان کھولنے ہیں، دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ پھر فرق کیسے ہوگا؟ جب مشترک ہیں، دونوں مانتے ہیں، دونوں ذکر کرتے ہیں، دونوں پیار کرتے ہیں، دونوں عشق کرتے ہیں، دونوں ادب کرتے ہیں، فرق کیسے ہوگا؟ فرق دا کی مطلب وہ پتہ کیویں چل سی بے سنی ہے تا اے شیعہ ہے؟ یہ کیویں پتہ چل سی؟ پتہ چلا ذکر اہل بیت سے تو فرق نہیں ہوگا، اہل بیت کے ذکر سے فرق نہیں ہوگا۔ میں جتنے زور سے کہہ رہا ہوں آپ اتنی زور سے سمجھ نہیں رہے۔ اہل بیت کے ذکر سے فرق نہیں ہوگا۔ فرق کیسے ہوگا؟ پھر پتہ کیسے چلے گا؟ ہن میں گل پتہ دی دسن لگا۔ فرق کیسے ہوگا؟ فرق یوں ہوگا کہ بندہ اہل بیت کی شان بیان کرنے سے رافضی نہیں ہوتا، ہاں اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے حضور کے کسی صحابی کی توہین کرے۔ کوئی نہیں، کوئی یا تو سمجھ کو نہیں آئی یا تو سب ایسے بخیل۔ ہاں اہل بیت کی محبت، ان کی وجہ سے حضور کے کسی صحابی کی توہین کرے، یہ فرق ہے۔ ہن تھوڑا اور سوکھا کر دیں، اور سوکھا کر دیں۔ جو اہل بیت کی تعریف کرے، اہل بیت سے محبت کرے، لیکن حضور کے صحابہ کی بھی تعریف کرے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرے، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ اور جو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے حضور کے کسی صحابی کی توہین کرے، اشارتن، کنایتن، توریتن، کسی بھی طرح، بات سمجھ گئے۔ اور صحابہ سے مراد صدیق اکبر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں میں آگے چل کے کچھ عرض کرتا ہوں آپ کو، کیوں میں جس جگہ پہ بیٹھتا ہوں نا، کچی گل تے میں ویسے ہی زیب نہیں دیندی۔ کیا خیال ہے؟ میں تو بہوں چھوٹا پر میرے نال جڑا نہ لگا نا وہ بہوں بڑا ہے۔ اے انہاں دی لجپالی کہ انہاں چھوٹے نو نال لا کے انہوں بھی بڑے ہاں کر چھڑے۔ کیا خیال ہے؟ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ فرق سمجھ آیا؟ اس لیے اہل بیت، اچھا ایک کئی دفعہ سی تکیا بھئی اہل بیت کی نسبت کے حوالے سے پروگرام ہے تے مولوی صفائیاں دین لگے آ، مولوی صفائیاں دین لگا۔ بھئی اللہ اکبر۔ اب ایک اور طریقے سے سمجھیں ذرا، توجہ ہے جناب۔ کسی ایک کی تعریف کرنے سے دوسرے کی توہین تو لازم نہیں آتی۔ آئے آئے آئے۔ کسی کی تعریف کرنے سے دوسرے کی توہین لازم تو نہیں آتی۔ میں اگر علامہ قاری نذیر احمد چشتی صاحب کی تعریف کروں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں معاذ اللہ، یا ان کی تعریف کروں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان کو گھٹانا چاہ رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے یار؟ اسی مولا کائنات دی تعریف کریے، ہم مولا کائنات مشکل کشا کی تعریف کریں، یہ دا مطلب یہ تھوڑا واسا حضور دے کسی اور صحابی دی معاذ اللہ کو توہین کر دے پے ہیں؟ آئے آئے، کیا خیال ہے؟ کیوں؟ صدیق کی شان اپنی، عمر پاک کی شان اپنی، عثمان پاک کی شان اپنی، علی پاک کی اپنی، حسن پاک کی اپنی، حسین پاک، ہاں انہاں نے ایک دوجے دے مقابلے جو نہیں کھلارنا۔
ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں. ہاں اگر تاریخی حوادثات کی وجہ سے آگے چل کے کو آمنے سامنے ہوئے بھی صحیح تو ہم تو کلیئر ہیں. توجہ ہے, ہم تو کلیئر ہیں اس بات میں. حق کل بھی علی کے ساتھ تھا, حق آج بھی علی کے ساتھ ہے, حق قیامت تک علی کے ساتھ ہوگا. تو کلیئر ہے, ختم. اس میں تو ہمیں شک ہی کوئی نہیں. یہی تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, یہی تو پڑھایا ہے, اور یہی آپ کو پہنچا رہے ہیں. اس بارڈر لائن کو سمجھیں, اس بارڈر لائن کو سمجھیں. تو بات یہ ہے کہ اگر جلسہ تاجدار صداقت کا ہے تو پھر کھل کے شان صدیق اکبر کی بیان ہوگی, اور اگر جلسہ تاجدار عدالت کا ہے تو عمر پاک کی کھل کے بیان ہوگی, اور اگر جلسہ تاجدار سخاوت کا ہے عثمان پاک کی کھل کے بیان ہوگی. تے علی پاک دے نا تے جدوں ہوئے تو پھر علی دی کیوں نہ کھل کے بیان ہوئے. گل سمجھ آ گئی, پوائنٹ کلیئر ہو گیا. بالکل اس واسطے ڈردیاں کرن دی ضرورت نہیں, نہ صفائیاں وضاحتاں دین دی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں یار کی ہو جائے گا. سمجھ آ گئی, انج کیتے ہیں پتہ نہیں کی ہو جانا. نہ اب سنو ذرا اگلی بات, توجہ ہے جناب. یار میں سوچتا ہوں اس علی پاک کا کیا کہنا. میں ہن تھوڑی جی تھوڑی توجہ اور حاضری نو سمجھنا ہے ذرا. اس علی پاک کا کیا کہنا, اس علی پاک کا کیا کہنا. طہارت جس کے نکاح میں ہے, شاہ جی طہارت جس کے, اچھا اگلا جملہ بھی سننا. طہارت جس کے نکاح میں ہے, حسن جس کی اولاد ہے. تو ساڈا پیر بھائی ہے, سیالوی ٹوپی پائی آ, تو خوش کوئی نہ ہویا. کیا سورنا سبحان اللہ. ہاں ایک گل ہو رہے شاید ساڈے پیر بھائیاں یہ شاید پتہ نہیں ہے, میں دس دیواں. حضور پیر سیال لجپال حضرت سیدنا عباس علمدار ان کی اولاد پاک سے ہیں. بات سمجھ گئے, حضرت عباس علمدار کی اولاد پاک سے ہیں, اور ان کی والدہ سیدہ ام البنین ہیں. موضوع یہ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدہ ام البنین کس محبت سے, کس عقیدت سے, کس احترام سے, کس خدمت سے مولائے کائنات کے عقد میں آئیں, اور انہوں نے کیسے حضور کے ان شہزادوں کی خدمت کی ہے. یہ الگ چیپٹر ہے پڑھنے سمجھنے والا. اس واسطے سیالوی ہوئے, سیالوی ہوئے تے علی پاک دے ذکر تے خوش نہ ہوئے. اچھا چلو میں سیالوی دی گل نہیں کرتا, چلو یہ تو تھوڑا چھوٹی حسر آ گیا نا. سنی ہوئے, میں اس موقع پر دلیل دیتا ہوں آپ کو, توجہ ہے. ترمذی شریف کے حدیث پاک علماء موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حدیث پاک کی یہ کتاب موجود ہو وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے گھر میں رسول پاک موجود ہے. اس حدیث پاک کی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ, کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم منافقوں کو کن کو منافقوں کو ہم پہچانتے کیسے تھے.
مابل امتیاز، فرق کرنے والی چیز کی مطلب داڑیاں برابر، توجہ ہے، جبے برابر، امامے، تسبیحاں، مصلے، مسیتاں، فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، یہ راوی صحابی ہیں، راوی حضور کے صحابی، میں نے کہا صحابہ فرماتے ہیں، ایویں نہیں کیا میں، اچھا چلو میں کہ باقی طرف سے سنبھال کے رکھوں، توجہ جی، صحابہ فرماتے ہیں، آگے وجہ بتاتا ہوں، پہلے حدیث پاک کو فرماتے ہیں ہم، کیونکہ مکہ معظمہ میں یاد رکھیں صرف مسلمان تھے اور کافر تھے، دو طبقات، مدینہ منورہ میں جب گئے تو یہاں تیسرا طبقہ منافقوں کا بھی رل پیا، ٹھیک ہے جناب، مسجد نبوی میں آئیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں، مجلس مصطفیٰ میں بیٹھیں، بات چیت بھی سنیں، سارا کچھ کریں، فرق کیسے ہوتا تھا؟ پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ مخلص صحابہ ہے میں سے ہے یا منافق ہے؟ تو طریقہ یہ تھا، بنی لگتا یوں ہے اس حدیث پاک سے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، ہم اس کے سامنے مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر پاک ہم شروع کر دیتے تھے اور دیکھتے تھے، داڑھی وڈی یا نکی، پگڑی چھوٹی ہے یا وڈی ہے، جبہ لمبا یا چھوٹا، نہ فرماتے ہم ان کے چہرے کو دیکھتے، چہرے کے تاثرات کو دیکھتے تھے، چہرے کے تاثرات کو، فیس ریڈنگ، فیس امپریشن، فیس ایکسپریشن، ہم اس کو چیک کرتے تھے کہ علی پاک کا ذکر سن کے، اب جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، فرماتے ان کا معمول یہ تھا کہ اگر علی پاک کا ذکر سن کے اس کے ماتھے پہ شکن، بل، رکاوٹ آ جائے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بے ایمان ہے، اور اگر علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آ جائے، چہرے پہ چمک آ جائے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ محمد عربی کا سچا غلام ہے۔ فرق یوں ہوتا تھا، تو اے فرق تے اج بھی ہے، ہاں اے فرق اج بھی ہے، ایک اور طریقے نال سمجھا دیں میں شاید، توجہ ہے جناب، تساں تا سال راتی ڈٹ کے سو پونا، سویرے بھی سونا، تے بھاویں تساں دوجی اذان جدوں ہوئے نا جمعے دی تے بھج کے رل پو، تھانوں کہیں پوچھنا، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، بھاویں دوجی اذان تے گھروں ٹورو کو تھانوں کہیں پوچھنا، تے دوجی اذان تے بھج کے رل کے تساں پھر بھی خوش ہونا میں جمعہ پڑھ لیا، میں جمعہ پڑھ لیا، تو جس پڑھاؤنا ہوئے اچھا پڑھاؤنا والا بھی یہ بھئی حضرت علامہ صاحب دی تقریر تساں کو 100 500 1000 جڑے تسی آتے ہو محلے والے، چلو پورا کی خیال ہے جناب، گلشن کالونی والے سن سن، کیا خیال ہے، تے فقیر اللہ بھلا کرے کیوں ٹی وی والے دا وہ مائک سامنے لا چھڑ دین، میں اتھے بولنا پوری دنیا سن دی، کیا خیال، یہ اعزاز اپنی جگہ ہے، یہ اعزاز اپنی جگہ ہے، لیکن خطرناک کنا دا تو اندازہ کوئی نہیں، بات سمجھ گئے، یہ کتنا خطرناک ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اور میں ایک دفعہ تے کہنا کہ جناب وہ کہندے جی اسی مولوی نو لائیو لینا ہی نہیں، لائیو سمجھ دو، انہوں نے کہا مولوی دا ریکارڈ کر لو، پروگرام ریکارڈ کرو، پھر سارا چیک کرو، ایڈٹ کر کے تے پھر چلا دیو، میں کہا کیوں جی، انہوں نے کہا یار مولوی صاحب دا پتہ چلدا کوئی نہیں کیڑے ویلے کدھر ٹھاں مارن، سمجھ آ گئی، لائیو چل گیا تے ساڈا تے بیٹھا پیا رہنا، انہوں تے کسے ڈکنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جناب، وہ کتنا خطرناک ہوتا سن اندازہ، ٹھیک ہے جناب، تے وہ یہ دسن دا مقصد ہے میں تھوڑی جی گل کرنی، ذرا سمجھن دی کوشش کرو، بیدار ہو کے بیٹھو، توجہ، ایک اور انداز نال تانوں سمجھانا،
شجرہ شجرہ سمجھ دو نا، شجرہ نسب، ٹھیک ہے نا جناب. شجرہ نسب دا مطلب یہ ہے کہ میرے والد دا محمد لطیف نا ہے، میرے دادا ابو دا غلام رسول نا ہے، ٹھیک ہے جناب. میں نے اتنے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے جناب. تے ابا جی پنڈ ٹر گئے نے، جدوں میں پوائنٹ میں سوچتا رہا تو میرا دل آ میں ابا جی نے پوچھتا ابا جی تواڈے دادا جی دا کی نا، وہ ٹائم ہی نہیں ملا میں پوچھ سکتا. ابے میرے تو پتا ہونا نا، میں نے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے جی. میں نے اپنے نانا جی دا پتا، انہوں دے والد صاحب دا پتا، انہوں دے بھائی دا پتا. تو میرے خیال ہے تواڈے چوں بھی یہی حال ہونا ہے. تو میں کسی کو پوچھا نا بھئی یار یہ تو دس بت تیرے پیچھے 7ویں پیڑھی دی قبر کتھے، کیا خیال ہے؟ تو میرے خیال ہے سادات اعظام نو چھڑ کے علماء مشائخ ظاہر انہوں دی اپنی شان ہے، باقی کسی نے کوئی پتا. ایسا ہی ہے نا، صحیح دس رہے ہیں. سادات اعظام دی اپنی شان ہے، انہوں دا شجرہ، انہوں دی ساری چیزاں سبحان اللہ صدیاں تو سنبھالیاں ماں، یہ بھی حضور دی آل ہون دا صدقہ سبحان اللہ ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا نا شجرہ نسب ہے، وہ کیڑا پتر کیدا، کیڑا پتر کیدا، کیڑا پتر کیدا، ٹھیک ہے جناب. تو ایک تہاڈا ساڈا شجرہ ایمان بھی ہے نا، ساڈا تہاڈا شجرہ ایمان. شجرہ ایمان دا مطلب ہے میں آپ تسی الحمدللہ مسلمان ہاں. کیوں بھائی؟ ساڈے ابا جی امی مسلمان ایویں نا. اچھا وہ کیوں مسلمان نے؟ بس ساڈی دادی دادا نانی نانا مسلمان، ایسے طرح ہی ہے نا. اچھا اتنے ٹر جاؤ تے انہوں دے پھر والد والدہ مسلمان. اے جتنے اسی ہندوستان ہی رہن والے ہاں، اے جتنے بھی پورے ہندوستان ہے جڑا انڈیا بنگلہ دیش پاکستان سارا بنیا، یہ سارے ذرا اپنا چیک کرنا شروع کر دیو. سادات اعظام تو علاوہ، سیدہ تو علاوہ. تو میں ایک گل اگر صحیح کر رہے ہیں تو تساں تائید کرنی، بس ساڈے چو ہر ایک دا شجرہ جڑا نا یا کسی ہندو نال رل سی یا کسی سکھ نال رل سی. جا کے کیا خیال ہے؟ یہ ساڈے وڈ وڈیرے کیا خیال ہے یار؟ اے پورا جڑا ہندوستان ہے یہ پورے دا پورا کفرستان. کیا خیال ہے؟ میرے داتا علی حجویری تشریف لے آئے، پیچھے خواجہ اجمیری نے آ کے رنگ لایا ہے نا. تو پھر انہاں دے صدقے کلمہ نصیب ہویا. اگر کوئی چیک کرنا یہ شجرہ ڈھونڈنا شروع کر دیو نا، تے ساڈے تواڈے وڈ وڈیریاں چوں کسے نہ کسے نو اس ٹائم دے کسے نہ کسے اللہ دے ولی نے کلمہ پڑھایا. ایسے طرح ہی ہے، کوئی اللہ دے کسی نیک بندے اللہ دے ولی دے ہاتھ تے مسلمان ہویا، اتنے کلمہ پڑھیا تے اگوں پھر نسل مسلمان ہو پئی. ایسے طرح ہی ہے نا. تو ہن میں ذرا کنکلوڈ کر رہے ہیں، مختصر کر رہے ہیں. تو اے جڑا ساڈا خطہ بر صغیر، سمجھ آ گئی؟ اسی مسلمان ہاں یا خواجہ اجمیری دے کوٹے دے تے یا داتا حجویری دے کوٹے دے. ہے یا نہیں؟ اگے پھر سارے اگے سب سٹیشن ہوئے نا، سمجھ آ گئی؟ سلسلے میں اگے خلفاء سا اتنے جڑے وڈے نے. کیا خیال ہے؟ اے جملہ میں پھر کہہ رہے ہیں، اسی سارے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن حج عمرہ ثواب یہ سارا آج ہم کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک یا داتا علی حجویری کے کوٹے کا مسلمان ہے یا خواجہ اجمیری ہے یا نہیں؟ ایسے طرح نا. چلو ہم سارے مسلمان ہیں یا داتا علی حجویری کے کھاتے میں یا خواجہ. تے یاد رکھنا ہند الولی پتر علی دا. جنہوں اس جملے دا مزہ ہے صرف وہ بولن، باقی تو ضرورت نہیں. ہند الولی پتر علی دا تے داتا علی حجویری بھی پتر علی دا. حقیقت ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر اب سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے
ہن میں کیا بھئی ہووے سنی تے علی دے ذکر پاک تے خوش نہ ہووے، ہووے سنی اور مولا کائنات کے ذکر سے خوش نہ ہو، اسے سوچنا چاہیے کہ ایمان پتراں دے صدقے لئی پھردا، ایمان اسلام قرآن مسجداں دین تبلیغ پتراں دے صدقے لئی پھردا، تے جدوں انہاں دے بابا جی دا نام آوے تے منہ تے وٹ لیندا۔ کیا خیال ہے؟ ساڈے خطیب صاحب نے یہ بڑا سخت جہا لفظ استعمال کیتے، میں وہ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتا کیونکہ میرا مقصد جڑا وہ گل نو سمجھانا، بات سمجھ گئے، گل نو سمجھانا مقصد ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ ساری خیرات کس ہستی کی ہے؟ اس ہستی کی ہے کہ شجاعت اس کے گھر کی ہے، نہیں، شجاعت اس کے گھر کی ہے، ولایت اس کے گھر کی ہے، امامت اس کے گھر کی ہے، طہارت اس کے گھر کی ہے۔ اے جڑے میں لفظ بولے نا تو شاید پتہ نہیں ترجمہ ہوندا یا نہیں ہوندا، جے ہوندا جے تو زور نال کہنا، شجاعت جس کے گھر کی ہے، امامت جس کے گھر کی ہے، ولایت جس کے گھر کی ہے، شجاعت جس کے گھر کی ہے، سخاوت جس کے گھر کی ہے، طہارت جس کے گھر کی ہے، اور کائنات میں ولایت جس کے گھر کی ہے اسے علی کہتے ہیں، جس کے گھر کی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ غدیر خم پہ میرے مولا نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات دا ہاتھ پھڑیا، ہاں تے سارے صحابہ دے سامنے ہاتھ چکیا، ہاں چک کے کیوں چکیا؟ کسے نے کوئی وہم نہ رہ جاوے، کسے نے کوئی وہم نہ رہ جاوے، کسے نے کوئی شک نہ رہ جاوے، ہاتھ بلند کیتا تے بلند کر کے آکھیا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے نہ رل کے کہہ سونا تو پھر مزہ سی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ اچھا سنیں، پورے صحابہ کے مجمع میں نبی علیہ السلام نے علی پاک کو عزت دی، کرم فرمایا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا جن، دیکھو نا حضور کے ثنا خان بیٹھے، ہم نیچے بیٹھے، حضور کے ثنا خان کی نسبت سے ہم نے کہا تو اتنے بیٹھ کے پڑھو، ہے نا سمجھ؟ مجھے پیش کیا، مائک پیش کیا، میں کھڑا ہوں، سب محبت سے دیکھ رہے، عزت دی ہے۔ اب سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے عزت عطا فرمائی کس کو؟ علی کو۔ کس کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جسے نبی کرم فرما کے عزت دے، آئے ہائے۔ اچھا چلو ایک اور طریقے نال سمجھ لینا ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف میں اپنے غلاموں سے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک دوسرے دے نال موڈے نال موڈا، گوڈے نال گوڈا لا کے جڑ کے بیٹھے ہیں، مولا کائنات تشریف لے آئے ہیں، مولا کائنات کرم فرمائے، آپ تشریف لائے، صحابہ کا مجمع ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ حضور کے گرد ایسے بیٹھے ہیں جیسے پروانے شمع پہ، بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانہ وار سب بیٹھے ہیں۔ اب جگہ بظاہر بیٹھنے کی کوئی نہیں، اب مولا کائنات نے کھڑے ہو کے تکا بون میں بہنا کتنے ہیں، میں نے بیٹھنا کدھر ہے، آگے تشریف لائے، رستہ بنتا رہا، ہٹتے رہے، جناب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دائیں جانب بیٹھے تھے، جب مولا کائنات تشریف لے آئے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہٹ گئے تے جگہ اپنی خالی کر دیتی مولا کائنات۔ اے منظر
اے منظر جدوں مولا کائنات کی اس محبت کا، اس شفقت کا، اس مودت کا، اس پیار کا جب دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ صدیق کا سچا ماننے والا وہی ہے جو مولا کائنات کو عزت دینے والا۔ ٹھیک ہے، سچا ماننے والا وہی ہے جو ان کو عزت دینے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی، کرم فرمایا، شفقت فرمائی، سمجھ آ گئی؟ اور پھر جس کی پرورش مصطفیٰ نے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے کی، اپنی تربیت میں رکھ کے کی، اپنی زیر تربیت رکھا، اپنی نگرانی میں رکھا، جیسے اپنا بھائی قرار دیا، بات سمجھ گئے؟ کرم، عنایات اور علم اتنا۔ علم، حضور علیہ السلام فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اچھا، اس کا ایک سادہ سا مفہوم بتا دوں، سادہ سا مفہوم بتا، توجہ ہے جناب کی؟ تھوڑے اثار دس رہے ہیں، تساں رج گئے ہو تے تھک بھی گئے ہو۔ گلاں بڑیاں پیڑیاں تے بڑی سمجھان والیاں کیتیاں، پلے بن لیاں تے انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہا سی، عقیدہ بھی محفوظ رہا سی، تے ادب بھی محفوظ رہا سی، اے دماغ چو اشکال بھی ختم ہو ویسی۔ پھر جدو نعرہ حیدری لگ سی نا، پھر جھجک سے نا، پھر دو میں ہاتھ چک کے یا علی آپ، ہاں جی، اچھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علم کا، اور دروازہ اس کا، دروازہ اس کا، دروازہ اس کا۔ اصل میں آپ سے نہ کہلوانا چاہتا ہوں، کیوں؟ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، اور علی علی کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں آپ سے کروا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ علم بٹتا تو میرے در سے ہے، ہائے ہائے، علم بٹتا تو میرے در سے ہے، علم بٹتا تو میرے در سے ہے، لیکن ملتا علی کے گھر سے ہے۔ علم بٹتا تو میرے در سے ہے، ملتا علی کے گھر سے ہے۔ کیا مطلب؟ جیڑا بندہ کسے گھر دیوار ٹپ کے آوے وہ تو چور ہوندا، ایویں یا کوئی نہ؟ جیڑا پچھواڑے تو آوے وہ بھی چور ہوندا، جیڑا چھت پاڑ کے آوے وہ بھی چور ہوندا۔ کی خیال ہے؟ مہمان کیڑا ہوندا؟ جو دروازے سے آئے وہ مہمان ہوتا ہے۔ تے چور دی بھی عزت ہوندی پر لترا نال، چور دی بھی عزت ہوندی ہے پر لترا نال۔ جڑا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے آوے، ہاں، اس کا استقبال ہوتا ہے پھولوں سے، اس کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے جناب کیسے تشریف لائے، کیا کام ہے؟ پھر جو وہ کام بتاتا ہے صاحب خانہ اس کام کو پورا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ در مصطفیٰ سے اگر کچھ لینا ہے تو پھر باب علی سے آؤ، پھر باب علی سے آؤ۔ جب باب علی سے آؤ گے، جب علی کے دروازے سے آؤ گے، پھر جو مانگو گے جھولیاں بھر بھر کے پاؤ گے۔ اور اگر ادھر سے نہیں آؤ گے،
دیوار پھاند کے آؤ گے تو پھر چور کہلاؤ گے، لتر بھی کھاؤ گے، ادھر بھی کھاؤ گے ادھر بھی۔ تو اگر مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے کے لیے راستہ علی کا بتایا، دروازہ علی کو بنایا، دروازہ علی کو بنایا، راستہ انہیں بتایا، راستہ ان کا بتایا، اور مصطفیٰ بتائے ادھروں آ، تو کمیں میں ادھروں نہیں آنا، تو پھر نہ تو خدا دا، نہ مصطفیٰ دا، نہ علی دا، نہ مولا کا۔ بات سمجھیں؟ اچھا ذوق اجازت دے تو ایک گل ہو رہی کر توجہ ہے جناب؟ آخری گل اور پھر اجازت۔ ایک بات یاد رکھنا، حضور کی آل کی شان جو ہے نا، اور مقام اور مرتبہ اور عزت، ٹھیک ہے، اسے وہی سمجھ سکتا ہے، اسے ہی نصیب ہوتی ہے، اسے ہی نصیب ہوتی ہے، وہی کر سکتا ہے جو خوش نصیب ہو۔ بدبخت کو نہ ان کی پہچان ہوتی ہے، توجہ ہے، بدبخت کو نہ ان کی پہچان ہوتی ہے، نہ اس کا ایمان ہوتا ہے، نہ اس کے ایمان میں کوئی جان ہوتی ہے۔ اور میں اگر اپنے کریموں کا ذکر نہیں کروں گا، داتا علی حجویری کا، تو بات پوری نہیں ہونی، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، یہ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق کا، عمر پاک کا، عثمان پاک کا، علی پاک کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد مولا حسن پاک کا، مولا حسین پاک کا، سمجھ آ گئی؟ امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، ٹھیک ہے جناب، یہ ذکر، امام جعفر صادق کا یہ ذکر کیا ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا، ٹھیک ہے، میرا ایم فل جو ہے نا وہ کشف المحجوب پر ہے، الحمدللہ۔ میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا ادھر صحابہ، ادھر اہل بیت، درمیان میں علی، یہ داتا علی حجویری کی ترتیب ہے، ادھر صحابہ، ادھر اہل بیت، درمیان میں۔ اچھا جدوں کسی شے نوں تولنا ہوئے نا، تے ترکڑی ترازو استعمال ہوندا نا، کی خیال ہے؟ تے انہوں چیک کرن لئی با وٹے تے چیز رکھن تو پہلے نا سیانے بندے آدھے ذرا ترکڑی چیک تے کرا، چک کے چیک کر دیں نا، برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہن میں تانوں دساں داتا علی حجویری نے کیا سمجھایا، ایک گل ذرا سمجھنا، پلے پانا تے سمجھ آئے گی تے کام آئے گی۔ حضور داتا علی حجویری نے جو ترتیب بیان کی نا، آپ نے یوں بیان فرمایا، با ایویں سمجھ و تیرے ایمان دے دو پلڑے، ایمان کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے چ رکھ حضور دے صحابہ دی محبت، تو پریشان لگ رہے، مولا کائنات دے صدقے آپ مشکل کشا نہیں، کی نے مشکل کشا، مشکل، ٹھیک ہے، اس مجلس وچ بہ جیڑی مشکل ہے نا، او دی نیت کر حل ہون دی، تے مشکل کشا دے صدقے مشکل کشائی نہ ہوئے تو میں نے پڑھ لیں۔ ہاں توجہ، ایک پاسے رکھ صحابہ دی محبت، دوجے پاسے اپنے ایمان دی، آل بیت دی محبت رکھ، تے درمیان وچ رکھ علی پاک، پھر رکھ، میں جتوں گل شروع کی تھی نا فرق سمجھان لئی، پھر درمیان میں رکھ علی پاک کی ذات کو، پھر ایمان کا ترازو اٹھا۔ تو کسی اور کو کیوں پوچھنا ہے؟ تے سانو کسی اور کو موہراں لگوان دی تا لوڑ ہی کوئی نہیں، کہ ساڈے سنی ہون دی مہر کوئی اور لاوے نہ، ہم کسی کے مہر لگانے کے محتاج نہیں، ہم تو داتا علی حجویری کے قدموں کے محتاج ہیں۔ ہاں جو علی کا نوکر ہے، جو اہل بیت کا نوکر ہے،
جو صحابہ کا خادم ہے انہوں کسی کو ڈرن دی تو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی چک ذرا ترازو تو جے ہیں نا پلڑے برابر. میں آکھیا نا صحابہ کی محبت کی وجہ سے کسی صحابی کی توہین کرنا اور صحابہ کی وجہ سے حضور کے اہل بیت کی تنقیص کرنا ابھی تو مارکا ہے نا, ابھی تو ٹبر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو نوکر صحابہ دا بننا تے نوکر اہل بیت دا بھی تا بن تاکہ تیری نوکری پوری ہو. یہ تو ہماری شان ہے, ہماری پہچان ہے, ہمارا اعزاز ہے جو میرے آپ کے امام نے دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ پیغام امام اہل سنت نے ہمیں سمجھایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میں نے جو جملہ بتایا اور اس پہ میں حضور داتا صاحب کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. جملہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو خوش نصیب ہے جس کا ایمان کامل ہے وہی حضور کی آل کو پہچان بھی سکتا ہے اور ان کی عزت بھی اس کے نصیب میں ہوتی ہے. بد نصیب بدبخت بے ایمان منافق کو حضور کے اہل بیت سے قربت نصیب نہیں ہو سکتی. توجہ ہے جناب؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان, ٹھیک ہے, امیر المومنین بنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, بعد میں اس نے, ٹھیک ہے, حج پہ آیا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کا امیر حج پہ آیا تو حج تے پھر پوری دنیا اس زمانے میں جڑ دی سی. مطاف میں پہنچا, مشکل سے طواف کیا رش میں, حجر اسود کی طرف جانا چاہا نا جب بوسہ لینے کے لیے, ہجوم اتنا تھا کہ حجر اسود کی طرف نہیں جا سکا, بوسہ نہیں دے سکا. اب ظاہر ہے بادشاہ وقت ہے, اتنے تو پھر سارے ہی اپنے اپنے رنگے جو ہوندے نا, اتنے کون بادشاہ تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ, اتنے تو ہر ایک نہ اپنے پہ. اچھا ہوں انہوں نے بڑا محسوس ہوا کہ یار میں بادشاہ وقت ہاں, دھکے بھی لگے تو میں نے کسی حجر اسود بھی نہیں چومن دیتا. ٹھیک ہے جناب, اس نے وہاں وہ جڑا نوکر خادم سن انہوں نے وہ کرسی بچھائی, انہوں نے کہ جناب تسی ہتھ بہ کے لوگوں نے تقریر کرو. اچھا لوگ بہ کے وہ جڑے آئے سن شام تو سارے وہ کم چمچے کڑچے جتنے سن سارے نال سن, سارے بہ کے. اب سننا ذرا, اتنی میں حضرت امام زین العابدین تشریف لائے, حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. آپ جب مطاف میں اترے نا, آپ جب مطاف میں اترے, ٹھیک ہے, میرے داتا علی حجویری نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ امام جب تشریف لائے تو ان کے چہرہ پاک کی روشنی, میرے داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان کے چہرہ پاک کی روشنی چاند کی طرح چمک رہی تھی, چاند کی طرح چمک رہی تھی. میں شروع ایک جملہ کیا, ہن میں دوران لگا, ہن تو زیادہ لطف آسی, میں صدقے جاواں علی تیری شان تو, قربان جاؤں علی تیری شان اور مقام پر کہ طہارت تیرے عقد میں ہے, طہارت تیرے نکاح میں ہے اور حسن تیری اولاد ہے. تو شاید یہ کدی غور نہیں کیتا, ان دونوں شہزادوں کا نام ہے حسن اور حسین. سارے بولو حسن اور حسین. اے دی پروناؤنسیشن اسی اس طرح کرنے ہیں نا, چلو حسن دے اتو زبر دو تے جزم ہٹا دیو تے ان حسن پڑھ لو. سراپا حسن,
سراپا حسن. جو سراپا حسن ہے اسے حسن کہتے ہیں. اچھا اسے حسن کہتے ہیں. اچھا نا ساڈا ایک اپنا ذوق ہے نا تقریر سنن والا. مگل سمجھ دو اینج دی گل جے شیئن کیتی ہوندے نا چھت نال وجنا سی جا کے. مذاق نہیں کر رہے, گل سمجھ اپنے ذوق دی گل ہے. تے جے سنی پیار کرن تے پھر پیار دا اظہار کرنا بھی سکھو. ہاں پتہ چلے امام پاک کا ذکر سن کے تساں کے خوش ہوندے, خوش تاں اسی ہونے ہیں. جو سراپا حسن ہے اسے حسن کہتے ہیں. جو سراپا حسن ہے اسے حسن کہتے ہیں. اچھا حسین کو ذرا پیش زبر جزم ہٹا کے حسین پڑھ لو. اسے حسین پڑھ لو. میرا اس پہ جملہ ہے غلامانہ, عالمانہ تو نہیں نہ کہہ سکتا. ساڈا مشرب تے عاجزی ہے نا یار. کیا خیال ہے, جھکنا ہے نا, کیا خیال ہے. فقیرانہ غلامانہ جملہ ہے. سید ہوئے تے سونا نہ ہوئے. سید ہوئے تے سید ہوئے تے سخی نہ ہوئے. کیا خیال ہے. آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا, کوئی پہچان سگنیفیکینس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہاں سبحان اللہ بھائی آ رہے ہیں. سنو آپ فرماتے ہیں امام سیدنا زین العابدین تشریف لائے اور آپ کے روح پاک سے چاند جیسی روشنی نکل رہی تھی اور رخسار مبارک سے نور چمک رہا تھا, اور لباس پاک سے خوشبو پورے مطاف میں پھیل رہی. ٹھیک ہے. اب جب آپ تشریف لائے نا سمجھ آ گئی تو آپ نے طواف بیت اللہ فرمایا بڑی آسانی سے. تو جدا ارادہ فرمایا نا حجر اسود وال جان دا تے ساریاں راہ آپ پہ ہی چھڑ دیتا. سب نے راستہ خود ہی چھوڑ دیا. امام پاک نے بڑی تسلی سے بوسہ لیا. کیوں؟ تکن والے نوں پتہ سی, تکن والے نوں پتہ سی کعبہ بھی انہاں دا, کعبہ بھی انہاں دا, حجر اسود بھی انہاں دا. یہ تو مالک ہوئے ہیں. کی خیال ہے. اب بڑے آرام سے بڑے اطمینان سے بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے گئے پورے وقار کے ساتھ. وہ ایک جڑا چمچا سی نا ہشام دا, انہوں نہیں سی پتا. اس پوچھیا بادشاہ کو نو بھائی کون ہے, یہ کون ہے جڑا اتنی عزت نال تشریف لے آیا, اتنی تکریم نال انہیں طواف کیتا تے اتنے وقار دے نال تے پوری تعظیم دے نال حجر اسود دا بوسہ لیا, تے یہ کون ہے. اچھا نا ہن او بادشاہ پریشان جی میں دس چھڑیا تے انہاں تو پھر ادھر بج پاؤں. اے پرانی بیماری ہے, اے پرانی بیماری ہے. اگے سنو انہاں تے بھج پونا. میں تو نہیں پتا کون ہے. یہ ہے بدبختی, یہ ہے بدبختی. امتی ہو, غلام ہو, طفیلی ہو, حضور کی آل کو نہ پہچانے. ڈر اللہ سے. آج تو اس کی آل کو نہیں پہچان رہا, کل مصطفیٰ نے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. تو آج حضور کی آل کو اگر یہ کہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے, سمجھ آ گئی, تے انہاں دا تا کچھ نہیں جانا. انہاں دا کچھ بھی نہیں جانا. لیکن جے تو ہے کہہ چھڑیا اور قیامت والے دن مصطفیٰ کریم نے اگر فرما دیا تو تیرا کچھ نہیں رانا, تیرا کچھ نہیں رانا. میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا نا
کہ میں نہیں جانتا. اتفاق سے وہاں پر عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق کھڑا ہوا تھا، قادر الکلام شاعر. وہ دل تے چوٹ لگی، حضور کی آل کا شہزادہ اور یہ کہہ رہا میں جانتا نہیں. کیا خیال ہے بھئی داتا دربار دا خطیب ہوئے تے سنی مولوی ہوئے، داتا نو منن والا سنی مولوی ہوئے، کبھی میں تو نہیں جانتا کون ہے. حضور ضیاء الامت کا شہزادہ ہو، حضرت امین الحسنات شاہ ہیں، سنی ہوئے، پوری دنیا میں کہیں رہنے والا، میں تو نہیں جانتا کون ہے بھائی. انہوں کی فرق پینا، تیرا ککھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. فرزدق جو ہے نا، جب اس نے سنا نا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا اے تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا، آ میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے. آ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. اس کے بعد پھر فرزدق نے فی البدی کچھ اشعار لکھے. کس کی شان میں؟ امام زین العابدین کی شان. امام زین العابدین کی، اور حضور داتا صاحب نے وہ پورا قصیدہ کشف المعجوب میں لکھا ہے. اس نے کہا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. فرمایا میں تینوں دسدا ان کے قدموں کے نشانوں اور ان کے قدموں کی پہچان ہے حرم کو بھی، کعبے کو بھی، ہل کو بھی، اور مکے کا ایک ایک چپا ان کے قدموں کے نشانوں کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے. ہاد ابن خیر اللہ، ہاد ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہاد ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہاد التقی النقی الطاہر العلم. فرمایا یہ اس ہستی کا لخت جگر ہے، یہ اس ہستی کی آل پاک میں سے ہے جو اللہ کے سب بندوں میں سب سے افضل ہے، یہ اس کی اولاد پاک میں سے ہے. اور فرمایا یہ خود پرہیزگار ہیں، پاک باز ہیں، پاک باطن ہیں، اور ان کی شان تو پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے. تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ پھر فرمایا ہاد ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، فرمایا فاطمہ دا لخت جگر ہے، یہ سیدہ کائنات کا لخت جگر ہے. وَبِجَدِّهِ انبیاء اللہ قد ختموا. فرمایا اس کے نانا جان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. اور پورا قصیدہ پھر لکھا ہے امام فرزدق نے. تو پھر قصیدہ پڑھا اور چلے گئے. اچھا جب پڑھ لیا نا، ہن بادشاہ دی تھوڑی ہو گئی، ذرا سوچ کے تے لیاؤ نا، تھوڑی ہو گئی وہ دی جناب. وہ جدو حشر ہویا نا، تو جو اے طاقتور لوگ جو اے کر سکتے ہیں انہوں نے پھڑ کے جیل پا دے. اے بھی پرانا طریقہ، اے بھی پرانا حربہ، نہ کہا کہ ان کو جیل میں ڈال. تو مکہ اور مدینے کے درمیان میں جو ٹارچر سیل بنائے ہوا تھا نا انہوں نے، اس کے اندر آپ کو قید کر دیا. کسی نے بتایا حضرت امام زین العابدین کو کہ حضور آپ جدہ تشریف لے آئے سے نا جناب، تے تواڈے تشریف لے جان تو بعد اے ہویا جے، تے بادشاہ نے امام پاک دے نال اے کیتا جے، انہاں دی وجہ تو فرزدق دے نال اے کیتا. اللہ اکبر. حضرت امام پاک نے اس وقت دیکھا آپ کے پاس 1200 درہم پڑے ہوئے تھے،
تھیلیاں. آپ خادم نے بلایا, فرمایا اے لے جا تے فوری طور تے چل کے فرزدق نو دے. اگلی گل سننا, نال انہوں کہنا اس وقت میرے کول اینے ہی نے, اس وقت میرے پاس اتنے ہی ہیں, اس سے زیادہ ہوتے تو وہ بھی تجھے دے. مختصر, خادم لے کر وہاں پہنچا جیل میں. جب فرزدق کو دیا نا جا کے وہ پیسے, ہائے, فرزدق نے کہا اوے اللہ دے بندیا یہ کیا لے کر آ گیا تو. فرزدق جو ہے نا وہ درباری شاعر تھا. درباری شاعر, درباری شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ آنا اس کی شانیں لکھنی, قصیدے لکھنے, بادشاہ نے پیسے دینے, گزارا چلنا. فرزدق نے کیا فرمایا, انہیں فرمایا چل کے امام کو عرض کرو میں نے ساری زندگی پیسوں کے لیے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں, میں نے ساری زندگی پیسوں کے لیے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں, اور زندگی چ کوئی تو نیکی دا کام کیتا. زندگی میں یہ نیکی تو نیکی کا کام کیا ہے کہ حضور کی آل کی نوکری کی ہے اور حضور کی آل کا قصیدہ پڑھا ہے. میں پیسے نہیں لینا چاہتا, چل کے عرض کریں اپنے نانا سے میری شفاعت کی سفارش کر دیں. ہاں فرق دیکھا جی, ایک پچھاڑیا کوئی نہ ہے تے دوجے نوکری کر لئی, دونوں جہاناں تر گیا. آج 1200 سال گزر گئے. میرے داتا علی حجویری نے کشف المعجوم میں ان کا ذکر کر کے قصیدہ لکھ کے قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے. یہ غلامان اہل بیت کی شان ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ اجارے عاجزانہ التجا سی لے کے واپس پہنچیا. ہائے, آپ فرمایا چل کے اس کو دے دو, اسے کہو کہ شفاعت تو ہو گئی. ہائے, سنی شان مولا کائنات, جشن مولا کائنات, جشن مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کرے, اندروں دلوں ڈھڈوں تو پھر یار میں ایک سادی جی گل کرنا, جتنے باپ بیٹھے ہو تواڈے سامنے تواڈے پتر دی کو تعریف کرے, ایمان نال دسو تسی خوش ہو یا کوئی نہ. اچھا میرے خیال ہے کوئی نہ ہوندے, لگدا اولاد کو ایڈی توجہ کوئی نہیں کیتی جڑے کو پریشانی والی گل لگدی, کو دھیان دیتا کرو. تعریف کرے تو خوش ہو سو یا کوئی نہ. یار اپنے ایمان نال دسو, تسی میں امام حسن پاک دی تعریف کریے, تسا میں امام حسین پاک دی تعریف کریے, تسا میں سید کائنات دی تعریف کریے, تسا میں مولا کائنات دی تعریف کریے, میرے آقا تواڈے آقا خوش ہون گے یا کوئی نہ. پھر فرمایا چل کے اسے دے دو, اور اسے چل کے یہ کہ شفاعت تو ہو گئی, لیکن ہم آل رسول ہیں, ہم جب دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. ہم جب عطا کر دیتے ہیں تو واپس اور عطا کرتے ہیں, اور دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں. بات سمجھ گئی؟ تو اس لیے جن کی شان خدا بھی بڑھائے, مصطفیٰ بھی بڑھائے. آخری گل کر کے اجازت چاہنا, یار میں نے یہ دسو, ماشاءاللہ باپ بیٹھے ہو, اللہ تعالیٰ سارے دے بچیاں دے نصیب اچھے فرمائے. میں نے یہ دسو بھئی تواڈے جو جس بھی اپنی بیٹی دا رشتہ ڈھونڈنا ہوئے گا کی کوشش کرے گا؟ جی میں پڑھ دوں گا, میں چشتیاں میں پورا پڑھنا, لیکن میں ذرا گلاں سمجھانیاں سی, میں تاں تانوں نہیں دسی. توجہ جناب, کیا کوشش کریں گے کہ یار چنگے تو چنگا منڈا, سونے تو کوشش کر سو کوئی نہ, ویل سیٹلڈ ہوئے, ویل ایجوکیٹڈ ہوئے, ویل مینر ہوئے, پڑھا لکھا ہوئے, سمجھدار ہوئے, سونا ہوئے, اچا لمبا قد ہوئے, رنگ سونا ہوئے, کوشش کر سو یا کوئی نہ. ہر ماں پیو دی خواہش ہے نا یار, تسی ذرا دھیان تا دیو, مولا کائنات دی عظمت و شان ذرا دیکھو تے صحیح, اس پہلو سے غور کریں
کہ جس کے عقد میں، جس کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام سید الانبیاء امام الانبیاء، ان کی لخت جگر، ان کی نور نظر، ان کے دل کا چین، ان کے جسم کا ٹکڑا، جس کے عقد میں جانا ہے، رب نے انتخاب کیسا کیا ہوگا، مصطفیٰ نے انتخاب کیسا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس واسطے انہاں چو سونے چو سونا علی، بس میرے آخری جملے میں تھوڑی سونے چو سونا، بولو تو صحیح، سونے چو سونا، بہادراں چو بہادر علی، عالماں چو عالم، مفسروں سے مفسر، محبت کرنے والوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا۔ اچھا ذرا سجے کھبے تک لو، جڑا ہون بھی نہیں بولیا۔ اچھا سادی جی گل ہے، جیڑی زبان علی بول دیاں اٹک دیئے، جیڑی زبان علی بول دیاں تھک دیئے، انہوں چولے نہ پائیے کیڑے کام دے؟ اس زبان دا کیا کرنا جے دے ہوتے علی دا ذکر نہ آوے؟ کیا خیال ہے؟ علی علی توں کر، نبی نبی آپے ہونا۔ او بھائی دروازہ ہے نا، دروازہ ہے نا، دروازے تے آنا تیرا کام ہے، ہاتھ پھاڑ کے اگے پہنچانا علی دا کام ہے۔ تو آ تا صحیح، تو آ تا صحیح، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت، اللہ رب العزت کا کرم، فضل، احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پاک ہستیوں سے محبت، ادب، عزت، تعظیم، تکریم، پیار، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ یہ تو بھی میں کہنا ہونا، وہ سننی ہوگے تو انہیں شعر نہ آندہ ہوگے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مومن خواجہ اجمیری دے کھاتے دا، مومن خواجہ اجمیری دے کوٹے دا، یا اتے پھر داتا علی حجویری دے کوٹے دا، تے انہوں یہ بھی نہیں پتا بھائی یہ شعر خواجہ اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے داتا علی حجویری کے لیے کہا ہوا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ اچھا یار کھلوتا تے سوا گھنٹہ میں آتو سا تو بہت مزہ لے، لیکن میں مسجد سے کھلوتا میں تھکیا کوئی نہیں۔ کیوں؟ سکھاں ایک جگہ تے بیٹھے ہیں، نعرہ حیدری چلایا، سکھاں نعرہ حیدری چلایا، کسے پوچھیا انہاں کہ بھئی یار تساں تو مسلمان ہی نہ ہو، انہاں کہ یار اسی مسلمان تک کوئی نہ، پر سانو سمجھ نہیں آندی جداں اسی علی دا نام لینے آنا تے ساڈے جسم وچ کرنٹ آویندا، تے بےمان دے جسم وچ نہ لیا کرنٹ آندا تے ایمان والے وچ کیوں نہ آوے؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ بول پہ تم ہی بول پہ، تیرا نام ہی داتا دے منگتے ہیں آ جانا ہی۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اور اس تو پہلے کہ میں کے ہاتھ پھڑ کے کما با بول، سارے آپ بول پاؤ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے،
دنیا وچ جتھے بھی چلے جائیے میں داتا علی میں پوری دنیا میں داتا حضور کے صدقے میں پوری دنیا پھر چکا ہوں. ٹھیک ہے جناب, میں جتھے بھی گیا نا جناب میں محلے دی چھوٹی جی جگہ تے بھی گیا نا تے اتھے بھی داتا دا منن والا میں ملا. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے, دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے. سمجھ بھی آئی جی. سانو ایسے کئی ملن کہندے روڈ تو پرا ہوئیے تو دل دی کیفیت ہور ہوندی ہے, جدو روڈ کراس کر کے داتا دربار دے گیٹ دے اندر آ جائیے تو دل دی کیفیت ہور ہو جاندی. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے, دل دی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے. نرغائے اعداء میں یہ قلب حزیں محصور ہے, المدد یا گنج بخش یہ منتظر مہجور ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. اے تو سا میرے نال ذوق نال پڑھ سو تے پھر میں بھی مزہ آ سی. سمجھ آ گئی؟ اے دوتے میں گفتگو ختم کر دیتی. بابا جی دی محبت اور ذوق میں پڑھ دیتا. ٹھیک ہے, ذرا میرے نال سارے مل کے پڑھ سو. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. سنیں ذرا. گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت, گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت. کن عطایا رب این مسکین بنا میں گنج بخش, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. ہن ذرا تسی پڑھ دے. گنج بخش واہ واہ. شعر پہ توجہ کریں. یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیش, یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خیش, غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدایا گنج بخش, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. آخری شعر. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم,
گنج بخشین آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا کر کرم کروا کرم رکھ شرم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارات پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور میں نے جو کچھ عرض کیا رب کائنات اسے میری آپ کی نجات بخشش کا ذریعہ فرمائے. سید برادران کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنی سرپرستی میں ہمیں حضور کی آل کا ذکر کرنے کی، مولا کائنات کا ذکر کرنے کی، ان کی بارگاہ میں اپنی نوکری حاضری پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.